اچھا، ان بیسک کنسیپٹ میں ہم جو پڑھنا شروع کیا سیکنڈ میں، اس میں آ جاتا ہے آپ کا ٹاپک سوشل گروپس کا بھی آ جاتا ہے، ایک کنسیپٹ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھتی جائیں، ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتی چلی آ رہی ہوں. سب سے پہلے یہ بیسک کنسیپٹ میں گروپ تھا، وہ میں نے چھوڑ دیا تھا. پھر ہم نے کمیونٹی، سوسائٹی کا لیا، ایسوسیشن نے آج کر لیا، سوشل انٹریکشن ہم نے پہلے سارے کمپلیٹ کر لیے تھے. اب اس لیے گروپ میں نے اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ یہ سیکنڈ چیپٹر میں پہلا ٹاپک گروپ کا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ پورا ایک چیپٹر آپ دیکھیں، آپ کا چیپٹر نمبر 3 سوشل گروپس کا آ جاتا ہے. اس لیے آج میں اس کو گروپ کو یہاں سے سٹارٹ کروں گی، تو ساتھ ہی یہ تھرڈ چیپٹر ہمارا سٹارٹ اس کے ساتھ ہی یہ سٹارٹ کر دیا جائے گا، اس لیے میں نے تب چھوڑ دیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، سوشل گروپ آپ کی تگا کی جو کتاب ہے، اس میں پیج نمبر دیکھیں 133، اس میں سوشل گروپ کا آ جاتا ہے. اس میں ہم نے سب سے انٹروڈکشن میں آ جاتے ہیں. انٹروڈکشن آپ کو سوشل گروپ کیا ہوتا ہے. سوشل گروپ جو ہوتا ہے اس میں ٹو اور مور دین 2 پرسنز ہوتے ہیں جن کا آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے، جو کہ آپس میں کسی خاص مقصد کے تحت اکٹھے ہوتے ہیں. انٹریکشن کسی بھی سوشل گروپ کی سب سے بیسک چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ سوشل انٹریکشن. انٹریکشن کیا تھا؟ وین 2 اور مور پرسن انفلوئنس ایچ ادر. کس طرح سے یہ کرتے ہیں؟ یا تو ان کے مائنڈ ان کا انفلوئنس ہوتا ہے، یا فزیکلی انفلوئنس کرتا ہے. یعنی ایک دوسرے کے مائنڈ کو، جس طرح میں بات آپ کو کلاس لے رہی ہوں، آپ کو میں پڑھا رہی ہوں، تو یہ آپ کے دماغوں میں جا رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، آپ کے دماغ میں ساری چیزیں ہو رہا ہے، لرن آپ اس کو کر رہے ہیں. یہ ہوتا ہے اس طرح سے بات چیت کرنا یا لیکچر دینا، یہ کرنا جب انسان کے ظاہر باطنی کنڈیشن متاثر ہوتی ہے. اور فزیکلی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو تھپڑ مارنا، گدگدی کرنا، چھیڑنا، میچ وغیرہ، یہ انٹریکشن ہوتا ہے. تو سوشل گروپ جو ہوتا ہے اس کی بیسک کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ اس میں 2 اور مور پرسنز ہوتے ہیں جن کے درمیان انٹریکشن ہوتا ہے، وہ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، اور یہ کسی خاص ٹائم پیریڈ میں کسی خاص مقصد کے ساتھ آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ڈیفینیشن آ جاتی ہے بہت ساری، آپ جو مرضی کر لیں. اس میں میری لینڈ اینڈ بوگارڈس کی ڈیفینیشن بڑی ایزی سی ہے. میری کی ڈیفینیشن 2 اور مور پرسن ان اے کمیونیکیشن اوور این اپریکیبل پیریڈ آف ٹائم. یعنی اس میں کسی خاص ٹائم پیریڈ کے لیے 2 یا 2 سے زیادہ افراد کا آپس میں کمیونیکیشن ہوتا ہے. اینڈ ہو ایکٹس ان اکارڈنس وتھ کامن فنکشن اور پرپس. اور ان وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ کس طرح سے وہ خاص ٹائم پیریڈ میں اگر وہ آپس میں کمیونیکیشن کریں تو اس کے مد نظر ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ بوگارڈس کی دیکھ لیں، اس میں یہ آ جاتا ہے اے نمبر آف پرسنس 2 اور مور who have common objects of intention. یعنی اس میں بھی وہ ایک کنڈیشن آ جاتی ہے کہ 2 اور مور پرسنز ہوتے ہیں جو کہ آپس میں کسی بھی آبجیکٹ، کسی مقصد کے تحت اکٹھے ہوتے ہیں. who are stimulating to each other. stimulate کرنا، ایک دوسرے کو متاثر کرنا کسی لحاظ سے. ٹھیک ہے. who have common loyalty and participate. یعنی وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نہ یعنی ان کی ہمدردی وغیرہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے، اور اینڈ پارٹیسپیٹ ان سملر ایکٹیویٹیز. اور ایک جیسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جس طرح اب آپ کلاس کی لے لیں، ہم سب کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ پڑھنا، پڑھانا. ٹھیک ہے. بازار میں خرید و فروخت کرنا، ڈاکٹر کے پاس جانا، وہ بھی ایک گروپ ہو جائے گا. اس میں کیا ہے؟ علاج کرنا، علاج کرانا ہو جاتا ہے. اس میں 2 یا 2 پرسنس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کی اس کی ڈیفینیشن آ جاتی ہے، کوئی بھی کر سکتے ہیں. پھر اس میں ایلیمنٹس پہ آپ دیکھ لیں. ایلیمنٹس کا مطلب ہے وہ عناصر جن کا گروپ میں ہونا ضروری ہے. کون سے عناصر سنیریو ضروری ہے؟ وہ ایٹ لیسٹ 2 پرسنس ہو. اس کے بعد ریسیپروکل ریلیشن شپ امنگ دا ممبر. ریسیپروکل یعنی 2 وے پروسیس. ریسیپروکل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ 2 وے پروسیس ہوتا ہے. یہ دیکھیں، میں آپ کو ریرو کا نشان لگا کے دکھا رہی ہوں. 2 وے پروسیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص ایک کو متاثر کر رہا ہے تو دوسرا بھی اسے متاثر کر رہا ہے. جس طرح میں اگر آپ کو پڑھا رہی ہوں کلاس میں، یا یہ تو آپ کے دماغ میں جا رہا ہے، اور آپ کلاس میں جو مجھے ساری ہلاتی ہیں یا آنکھ کیسے کرتی ہیں، اس سے مجھے سمجھ آ جاتی ہے آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. ڈاکٹر آپ کو دیکھے گا، آپ اس کو بات چیت کریں گے، آپ دونوں ایک دوسرے کو متاثر. اور کامن پرسنس امنگ دا ممبرس. ٹھیک ہے. اٹس مین دیٹ دے ہیو آ کامن انٹرسٹ فار وچ دے فارم آ گروپ. یعنی ان کا کوئی نہ کوئی کامن پرپس ہوتا ہے جس کے لیے وہ اکٹھے ہوتے ہیں. یہ ہم نے کیا پڑھا؟ اسینشلس. اور اسینشل یعنی کون سی ضروری باتیں گروپ میں دیکھی جا سکتی ہیں. اس کے بعد اس میں فنکشنز آ جاتا ہے. فنکشن کا علیحدہ سے آپ کو کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ گروپس کی بہت ساری ٹائپس ہم نے پڑھنی، تو ہر گروپ کے علیحدہ کریکٹرسٹکس اس کے فنکشنز وغیرہ آ جاتے ہیں. تو علیحدہ سے جو ایسے کہیں بھی اس کی فنکشن نہیں دی ہے، لیکن اس کی امپورٹنس ہی جو ہے وہ اس کے فنکشن میں بھی آ جاتی ہے. آپ اسی کو جسٹ دیکھ لیں. میں نے ایک پک بھی بھیجی ہے، اس میں بھی
کیا ہے وہ آپ کی یہ عبدالعزیز تگا کی یہ ہے بی ایس لیول کی، بی ایس کے اسٹوڈنٹس کے لیے جو میں نے پک ایک اور بھیجی ہے وہ آپ کی ہے، اس کس لیول کی ہے، وہ آپ کی ایف اے لیول کی بک میں سے میں نے شارٹ کر کے اس میں سے اس کی امپورٹنس بھیج دی، بے شک وہاں سے لرن کر لیں چاہیے اپنی بک میں سے کر لیں جو ایزی آپ لوگ ہے۔ اچھا، اس کے سب سے پہلے امپورٹنس کیا ہو جاتی ہے؟ سوشولوجی میں گروپ کا چیپٹر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ سوشولوجی کا مقصد ہی یا مور دین 2 پرسنس کی اسٹڈی کرنا ہے، وہ چاہے فیملی کی صورت میں، گروپ کی اور سوسائٹی کی صورت میں ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کا سب سے پہلے جو پرپس آ جاتا ہے وہ سوشلائزیشن ہوتا ہے، یعنی انسان جو ہے سوشلائزیشن، یعنی اس میں جو ہے کہ ہیومن پرسنالٹی جو ہوتی ہے، ہماری جو پرسنالٹی تھی وہ گروپس میں ہی فارم ہوتی ہے۔ وہ گروپ چاہے آپ کے خاندان کا گروپ ہو جائے یا آپ کے کالج کے ٹیچرز کا، اسٹوڈنٹس کا ہو جائے یا جاب میں ہو جائے، جہاں پہ بھی اس کا مقصد ہوتا ہے آپ کی سوشلائزیشن کرنا، اور تھرو آؤٹ ہماری سوشلائزیشن گروپ میں ہی ہوتی چلی جاتی ہے۔ وہ آپ کو زندگی کے طور طریقے وغیرہ تمام ٹیکنیکس جس کے ذریعے سے آپ نے زندگی گزارنی ہے، یعنی آپ نے تمام ٹیکنیکس جو ہوتی ہیں کہ سوشل گروپ میں ہی انسان لرن کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے لرن کلچر۔ کلچر جو کیا ہے؟ کلچر کلچر اے وے اور لائف ہوتا ہے، یعنی کلچر میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ انسان جو ہوتا ہے وہ سیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کلچر طور طریقے اس میں آ جاتے ہیں، طور طریقے آپ کے رسم و رواج، طور طریقے، قوانین، عقائد، نظریات وغیرہ، یہ سارا کچھ انسان جو ہے گروپ میں ہی لرن کرتا جائے، تھرو آؤٹ جو پروسیس ساری عمر جا رہتا ہے۔ تیسری بات آ جاتی ہے ہیومن ریس کی جو ہوتی ہے، گروپ لائف از مسٹ فار دا کنٹینیوٹی آف ہیومن ریس۔ وہ کنٹینیوٹی آف ہیومن ریس کا مطلب یہ کہ اگر آج سارے انسان مر جاتے تو کیا ہوگا؟ سوسائٹی ختم ہو جائے گی، خاندان ختم ہو جاتی ہے۔ تو سوسائٹی کس طرح سے قائم ہے، خاندان کس طرح سے کہ اس میں نئے ممبر آتے چلے جاتے ہیں۔ کس طرح سے آتے ہیں؟ جب ایک خاندان کے افراد میں 2 افراد کی آپس میں شادی ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس جو خاص طریقے سے ان کی شادی، ان کے اس جو رسم و رواج اس علاقے کے ہوتے ہیں، اس کلچر کے مطابق ان کی شادی ہوتی ہے، تو ان کے تحت جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو معاشرے میں ایک خاص مقام حاصل ہوتا ہے، اور ان نئے آنے والے بچوں کی وجہ سے معاشرے میں نئے انسان آتے رہتے ہیں، اور یہ ہیومن ریس کی کنٹینیوٹی ساری عمر جاری رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور پوائنٹ ہے، میں نے اس کے یہ پیراگراف کی صورت میں لیا تھا، لیکن میں نے اس کو کیا کیا ہے، میں نے اسی کو ہر پیراگراف کو ایک کیپشن دے دیا۔ اور اگلا جو ہے لاسٹ میں پیراگراف ہے، اس میں آتا ہے فلفلمنٹ آف نیڈس، یعنی انسان کی بہت ساری ضروریات جو ہوتی ہیں وہ اس کو گروپس میں ہی پوری ہو سکتی ہیں۔ کوئی شخص اپنی تمام قسم کی نیڈس جو ہے وہ ایسا خود پوری نہیں کر سکتا، بلکہ انسان اپنے مختلف نیڈس اور انٹرسٹ کے لیے آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں، مختلف گروپس کے ذریعے وہی اپنے نیڈس کی سیٹسفائیڈ کرتے ہیں۔ آپ کو کھانا پینا آپ کو گھر والے پرووائڈ کریں گے، مزید تعلیم مسجد سے حاصل ہوگی، اور یہ فارمل ایجوکیشن جتنی بھی کمپیوٹر اور یہ جو ایف اے بی ایس سی وغیرہ ساری آپ کے ایجوکیشن پرووائڈ کریں، علاج مال جا کے آپ کو ہاسپٹل جانا پڑے، یعنی مختلف گروپس آپ کی مختلف ضروریات کو پوری کرتے ہیں۔ یہ آپ کا جو چیپٹر جو ہے یہ آپ کا شکر ہے ختم ہو گیا، کافی لمبا چوڑا تھا۔ اچھا گرلز، اس کے ساتھ ہی میں نے آپ کو ایک بات کہنی تھی کہ ہم 24 تک تو میں آپ کو لیکچر دوں گی، لیکن میرا خیال ہے، میری اپنی رائے ہے کہ میں آگے آ کے جو باقی دنوں میں بھی آپ کے لیکچر کنٹینیو کروں، کیونکہ آپ کا سلیبس کافی لمبا چوڑا ہے، تو اس میں یہ کروں گی پھر 3 days آپ کی کلاس جو ہے وہ لے لیا کروں گی۔ اگر آپ ایگری ہیں، اگر کوئی ڈس ایگری ہے تو بتا دیں، میرے تو خیال میں میجورٹی ایگری ہی ہوگی، تاکہ ہمیں کالج جا کے جب ہم کالج جائیں تو اس وقت ہمارے بہت سارا سلیبس کمپلیٹ ہو چکا ہوا، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔